میں یہاں ایک جرأت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ صوفیہ فیصلہ کرتے ہی نہیں. فیصلہ تو ہمیشہ وہ کرتا ہے جو خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے. صوفیہ تو مجھ کو اور آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے وہ ہمارے جیسے ہیں. اور ان کے ہاں جو یہ سوال آپ نے بہت اچھا پوچھا کہ وہ عشق کو سب سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور ان کے ہاں علم اور عقل پیچھے رہے. عقل تو ہے ہی بہت پیچھے رہنے کی چیز. عقل آپ کو صرف ان چیزوں کا شعور دیتی ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں. لیکن جو کام کی چیزیں ہیں نہ انہیں آپ سن سکتے ہیں، نہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ انہیں چھو سکتے ہیں. تو کوئی دوسری چیز چاہیے جو ان چیزوں کا علم دے. اب علم کیا ہے؟ علم تو ہے جاننے کا نام. اور علم کو ہم اگر یہ سمجھیے کہ کتابوں کا انبار ہے تو قرآن کے لفظوں میں گدھوں پہ لدی ہوئی ہیں. اور اگر وہ علم عشق ہو کے، کیفیت ہو کے، احساس بن کے، شعور کے بن کے آدمی کے اندر اتر گیا تو وہ عشق ہے، وہ عرفان ہے. اور کوئی عقل اور کوئی علم جو عرفان کے لیے راستہ نہ بنے وہ بیکار. اس لیے صوفیہ کے ہاں عقل بھی کمتر اور علم اکثر پیچھے رہ جاتا ہے. کس طرح کہ انسان کا احساس علم کی اس سطح پہ پہنچتا ہے جسے آپ ادراک کہتے ہیں، جسے آپ وجدان کہتے ہیں. تو جب علم وجدان کی سطح پہ پہنچ جائے تو وہ عشق کی بدولت میں اثر ہوتا ہے. خالی علم صرف دلیل اور استدلال کا نہیں ہوتا. اصل علم وہ ہے جس میں آپ کا احساس اور ایک تجربے کا احترام شامل ہو. آپ دیکھیے قرآن کی ساری دلیل کہانی سے ہے. اور کہانیاں کیا ہیں؟ پچھلوں کے تجربوں کا ذکر. اور وہ تجربے جو بہتر تجربے تھے ان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ بیان کیا ہے. علم یہ نہیں کر سکتا. علم تو فیصلہ کرنے لگتا ہے، موازنہ کرنے لگتا ہے، آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے. یہ عشق ہے جو عرفان دیتا ہے، جذب کرنا سکھاتا ہے. اور کوئی عقل جذب کرنا نہیں سکھاتی. عقل کا تو جی چاہتا ہے جو کچھ اندر ہے اسے بھی باہر لے آئے. عرفان جو ہے وہ بہت کمال کی چیز ہے، باہر کی دنیا کو اپنے اندر اتار لیتا ہے. اور جب وہ باہر کی دنیا کو اپنے اندر اتارتا ہے اور پھر باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ دنیا دوسری ہوتی ہے. وہ دنیا وہ نہیں ہوتی جو صرف میزان سے اور توازن سے اور اس سے، اس چوں و چرا کی دنیا نہیں ہے. وہ دنیا اس میں حساب و کتاب بھی نہیں ہے کہ دو میرے ہیں دو تمہارے. نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ تمہارا ہے. سب کچھ دے کے جو ملتا ہے وہ سب کچھ لے کے نہیں ملتا. اسی لیے جن کے پاس آج بہت ہے وہ خالی ہیں. اور وہ لوگ جو صاحب دل ہیں اور جن کے پاس گننے کو کچھ نہیں ہے مگر دینے کو بے حساب ہے.